في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمارے معاشرے میں آج کل ایک بہت بڑی خرابی جو بڑی تیزی سے لوگوں کے درمیان پھیل رہی ہے وہ شراب ہے۔ شراب کے بارے میں قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے شراب کے ذریعے سے تم میں آپس میں دشمنی اور بغض و عداوت پیدا کر دیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شراب یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب انسان شرابی بن جاتا ہے تو وہ گویا کہ شیطان کا تیر ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ شراب ایک ایسی بیماری ہے جس سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس علاقے میں، جس محلے میں اور جس جگہ بھی شراب خانے کھل جاتے ہیں وہ پورا کا پورا محلہ، پورا کا پورا علاقہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس کو برباد کرنے کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ اس جگہ پر شراب خانہ کھول دیا جائے۔ اور آج یہ تمام لوگوں کے اندر یہ بیماری اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ اس میں تیزی سے اس میں گھستا ہوا چلا جا رہا ہے، جبکہ اسلام نے شراب پینے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ اور گناہ کبیرہ آپ جانتے ہیں، گناہ کبیرہ ایک ایسا گناہ ہے جو ایک انسان کو جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شراب سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جو والدین ہیں، جو گارجن ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کہیں شراب کے تو عادی نہیں ہو رہے۔ شراب ایک ایسی لا علاج بیماری ہے کہ جب انسان اس میں ملوث ہو جاتا ہے اور اس میں پڑ جاتا ہے تو اس کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے شراب سے بہت زیادہ دور رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان سب کے درمیان ایک ایسی چیز چلانے کی ضرورت ہے کہ کم سے کم ان کو اس بات کی یاد دہانی کرائی جائے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، اگر تم اس بیماری میں ملوث ہو گئے تو تمہارا گھرانہ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو پتا ہے، ایک جرمنی کے ڈاکٹر کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اگر دنیا کے آدھے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ دنیا کے آدھے سے زیادہ ہاسپٹل بند کرنا پڑیں گے، کیونکہ وہاں کوئی مریض ہی نہیں ہوگا۔ یہ جرمنی کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آدھے سے زیادہ ہاسپٹل بیکار ہیں جن میں کوئی مریض نہیں ہوگا اگر صرف شراب بند کر دی جائے۔ اس لیے اسلام بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو شراب سے بہت دور رہنے کی اجازت ہے، شراب سے ہم کو بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے اندر شراب بہت عام تھی، لوگوں کی ایک بہت پسندیدہ غذا تھی شراب۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ نے جب لوگوں کو منع کیا کہ اے لوگوں، شراب کو چھوڑنا ہوگا، شراب کے اندر نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے،
سب سے پہلے اسی ڈائریکٹ نہیں کہا گیا کہ شراب کو چھوڑنا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل کی گئی کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب کے سلسلے میں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ شراب کے اندر نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے لوگ اس آیت سے ہی سمجھ گئے کہ اب آنے والے وقت میں شراب حرام کر دی جائے گی کیونکہ شراب اچھی چیز نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں نے تبھی چھوڑ دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد صراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ اب شراب تم لوگوں کے لیے حرام ہے, تم شراب نہیں پی سکتے اور شراب کے قریب بھی مت جانا ہے, کیونکہ شراب انسان کے لیے بہت بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم کو بھی اور ہمارے بچوں کو اور جو والدین ہیں وہ تمام اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ان کو اس شراب جیسی بری چیز سے ان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم. في القلب مشاعر أخفيها قد